السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیارے یوسف ستر سوار ایلچی کو پیغام دیتے اور اسے رخصت کرتے وقت بے ہوش ہو گئے، جن کو آپ کے سپاہی نے آ کر ہوشیار کیا اور بہت تسلی تشفی دیتے ہوئے دریافت کیا کہ حضور یہ ستر سوار کون تھا جس سے آپ نے اس خلوص و محبت سے بات کی، یہاں تک کہ آپ اس کی مفارقت میں بے چین ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ستر سوار میرے پیارے وطن کا آدمی اور والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پڑوس کا ایک رہنے والا تھا، جسے دیکھ کر اور جس سے مل کر مجھے اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنے والد بزرگوار یاد آ گئے اور ان کی جدائی کا غم تازہ ہو گیا۔ مصاحبین نے پھر دریافت کیا کہ جناب یہ تو بتائیں، جب فرمانے جناب آپ کے والد پیغمبر ہیں اور اللہ کے بزرگزیدہ نبی ہیں، تو یہ انہیں اور آپ کو رنج وغم اور جدائی کا عالم کیوں پیش آیا؟ جس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں اس لیے یہ غم پیش آیا کہ انہوں نے خدا کی محبت میں مجھے شریک کر لیا تھا، یعنی کہ مجھ سے اتنی محبت کی تھی کہ اللہ کی کبھی کبھی کہیں اللہ کے حکموں کو ٹال دیا یا اندیکھا کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور روزائے اور خدا کی محبت میں مجھے شریک کر لیا تھا، اور مجھے یہ صدمہ اس لیے پیش آیا کہ مجھے اس لیے یہاں تک تو یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ مجھے شریک کر لیا تھا، اس لیے پیش آیا، اور مجھے اس لیے پیش آیا کہ میں نے ایک روز آئینہ دیکھ کر اپنے دل میں اپنی بڑائی کی راہ سے یہ کہا تھا کہ ایسا حسین و خوبصورت اگر فروخت کے لیے بازار میں آئے تو کوئی اس کی قیمت دے ہی نہیں سکتا۔ بس حضور رب العزت میں یہ دونوں باتیں پکڑی گئیں، جس سے میں اور میرے والد دونوں امتحان الہی میں مبتلا ہو گئے۔ القصہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے سرگزشت اپنے مصاحبین سے بیان کرتے ہوئے مصر میں پہنچ کر اپنے محل سرائے میں داخل ہوئے۔ زلیخا آپ کی صورت دیکھ کر پہچان گئی کہ آج خدا خیر کرے۔ یوسف علیہ السلام کی حالت بہت مغمون اور بہت ہی دل شکستہ نظر آتی ہے۔ ہر چند دریافت کرتی ہیں مگر آپ کچھ نہیں بتاتے ہیں اور بالکل خاموش ہیں، جس سے زلیخا کا دل نہایت اندر سے غمگین ہوا اور آپ کی خدمت میں مدارات میں اور بھی زیادہ سرگرمی ہوئی، اور طرح طرح سے اس نے آپ کا دل ہاتھوں میں لینا شروع کیا، اور پھر آخر کار مصاحبین یوسف سے اس رنج و ملال کی کیفیت زلیخا نے معلوم کی تو اسے اور بھی زیادہ صدمہ ہوا، اور آج سے دگنی اور چوگنی لونڈیاں آپ کی خدمت کے لیے تعینات کر دیں، جس میں ایک لونڈی اپنے حسن و جمال میں خود ہی اپنا جواب تھیں، مگر آپ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اکثر یاد الہی کرتے ہیں، اور اس سے فاصل وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کا غم فراق لے کر بیٹھتے ہیں۔ جب اس حالت میں آپ کو ایک روز ایک دراز عرصہ گزر گیا، جس کو مورخین لکھتے ہیں کہ پورے 7 برس ختم ہونے کو آئے، مگر اس عرصے میں حضرت یوسف علیہ السلام اتنا ضرور کیا کہ پوشیدہ بہت سی لونڈیوں اور کنیزوں کو کلمہ توحید سکھا کر انہیں مسلمان کر لیا، اور ساتھ ہی اس کے اسلامی عبادات میں بھی انہیں پورا ماہر کر دیا، اور اب وہ پکی مسلمان ہو گئیں۔ زلیخا کو جب معلوم ہوا کہ میرے محبوب یوسف نے بہت سی کنیزوں کو مسلمان کر لیا، تو صرف محبوب کی خوشی سے وہ بالیقین ناخوش نہیں ہوئیں، حالانکہ سخت بت پرست تھیں اور بت ہی کو پوجتی تھیں۔ غرض کہ زلیخا نے اس کو بھی گوارا کیا اور ان جملہ کنیزوں کو اطاعت یوسف علیہ السلام پر شاباشی دی اور انہیں انعام و اکرام تسلیم کیے۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ کسی طرح اپنا مدح حاصل ہو اور یوسف علیہ السلام اپنے کہنے پر آ سکیں، مگر وہاں سوائے عبادت الہی اور غم وطن کے اور شغل ہی نہ تھا، نیز دنیا کسی زینت بناوے سے کچھ کم علاقہ ہی نہ تھا۔ نظم ہے: کنیزیں کدھر اور کیسی زلیخا، کنیزوں کا یا اور کا حسن کیا،
وہاں جوش جن تھا تو خوف الہی تصور نہ تھا تو دل میں ذرا بھی۔ کوئی لاکھ زینت کو دکھائے تو کیا ہے، کوئی لاکھ پھندے میں لائے تو کیا ہے، مگر وار اپنا کیے جا رہے ہیں، نبوت پر تاؤ دیے جا رہے ہیں۔ سبھی وار دنیا کے جاتے ہیں خالی، مگر اپنی سب سے ڈگر ہے نرالی۔ مسلمان بناتے ہیں ایک ایک زم کو، چراتے ہیں گویا وہ ایک ایک غم کو۔ کسی کے سکھائے میں کب آ رہے ہیں، مگر حق توحید پھیلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زلیخا نوجوان یوسف کی بیداری اور ہوشیاری دیکھ دیکھ کر مایوس اور نا امید ہوتی چلی جاتی ہیں اور اسے کوئی تدبیر بن نہیں آتی۔ آخر ایک روز اپنی رازدار دایا سے کہا کہ اے دایا، تو اس غم عمر اور دائم مثال دانش مندی ہوشیار دیکھ کر رہی ہے، خدا زیادہ کرے، کتنا سمجھدار اور کیسا ہوشیار ہے۔ آج پورے 7 سال ہو گئے ہیں مگر اس نے اپنی کوئی چیز ان ہاتھ سے نہیں دی۔ لاکھ حکمتیں اور 1000 تدبیریں یوسف کے آگے سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں رکھیں۔ جو میں اس کی طرف رغبت کرتی ہوں وہ یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ دایا، کچھ تو ہی تدبیر بتا جس سے میرا مقصود حاصل ہو۔ دایا نے کہا کہ مجھے اجازت ہو کہ میں یوسف پر اثر ڈالنے کی کوشش کروں، امید ہے کہ گوہر مقصود حاصل ہو سکے گا۔ زلیخا نے دایا کو اجازت دی اور اب وہ یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے کا بیڑا اٹھا کر چلی۔ چنانچہ اسی روز موقع پا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے عبادت خانے میں پہنچی اور زلیخا کی ظاہر اور باطنی خوبیاں اور بے حد تعریفیں بیان کی اور کہا کہ اس کی جان آپ پر نثار ہے اور ہر وقت آپ کو آرام دینے اور آپ کے لیے سامان عیش مہیا کرنے میں کس قدر سرگرم ہے، جس کے صلے میں آپ کے لیے بھی مناسب ہے کہ بے اتفاقی نہ کریں اور ایسی جانثار بے قرار کا کچھ تو دل ٹھنڈا کریں۔ اور یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ جان اپنے پر جو یوں قربان کرے، حیف ہے اس پر کہ جو رخ تک نہ دے۔ نہیں، اے پیارے یوسف، آپ اس کی طرف التفات کیجیے اور اس کی خوشنودی سے ہرگز قدم باہر نہ رکھیے اور اپنا اعجاز بڑھائیے۔ غرض کہ دایا کی بڑی لمبی چوڑی داستان جنوں سن کر ابن نبی جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، دیکھتا ہے وہ خدائے دو جلال، جانتا ہے وہ ہر ایک کے دل کا حال۔ میرے دل میں بھی نہیں وہم و گماں، یہ زلیخا سے کہو تم ہو کہاں۔ یہ میرے دل میں نہیں ہے کوئی بھی گمان اور کوئی بھی چیز، مطلب کوئی بھی خیال، تو زلیخا سے کہو کہاں ہو تم۔ مجھ سے یہ امید رکھنی ہے فضول، کوشش جتنی بھی ہے سب بے حصول۔ گو زلیخا کا ہے بندہ زر خرید، یعنی کہ میں زلیخا کا خریدا ہوا ہوں، یہ ذرا مجھ سے نہ رکھے یہ امید، مجھ سے امید نہ رکھیں۔ ہے عزیز مصر جو آقا میرا، اس نے فرزندی میں بندے کو لیا، یعنی کہ عزیز مصر نے مجھے خریدا، وہ میرے آقا، انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنایا ہے اور امانت دار سمجھتا ہے مجھے، ہو خیانت مجھ پر حیف ہے، یعنی کہ میں خیانت کروں تو مجھ پر لعنت ہے۔ سب سے بڑھ کر خوف مولا ہے ضرور، پاس ہے بس اس کے سب نزدیک و دور۔ جاؤ اور میری طرف سے یہ کہو، یہ خیال خادم سے چھوڑ دو، اے زلیخا یہ تصور دور کر، اپنے مالک اور میرے خالق سے ڈر۔ دایا یہ جواب سن کر زلیخا کے پاس گئی اور بہت کچھ باتیں بتائیں اور کہا کہ اے زلیخا، وہ یوں تو قبضے میں آئے گا ہی نہیں، بلکہ اسے دام میں لانے کے لیے میں تدبیر بتاؤں، اور اگر اس کے بعد بھی تیری طرف التفات نہ کرے تو میرے ذمہ۔ زلیخا نے پوچھا وہ کیا تدبیر ہے؟ دایا نے کہا، اے زلیخا، ایک ایسا خوبصورت اور دلبر مکان تیار کر جس میں جگہ جگہ تیری اور یوسف کی تصویر منقش ہو، پھر وہاں
یہ لونڈی جا کر یوسف کو بلا لائیں اور پھر یوسف اور تیری تصویر ایک جگہ دیکھے تو شاید اس کا دل مائل ہو اور وہ اپنی پختہ خیالی سے باز آ جائے۔ زلیخا کے خیال میں آ گیا اور اسی وقت اس نے ایک نہایت دلربا مکان تیار کرانے کا حکم دیا۔ ایک نیا تیار ہوتا ہے مکان، ایک نیا ہوگا نبی کا امتحان، ایک نیا طوفان اٹھایا جائے گا، ایک نیا پھندا بچھایا جائے گا، ایک نیا جادو چلایا جائے گا، ایک انوکھا کیس لگایا جائے گا، ایک نئی ترکیب کا بچھتا ہے دام، ایک نیا ہوتا ہے لیجیے انتظام، ایک نئی بچھتی ہے چوسر ہائے ہائے، کس کو قسمت دیکھیے باز دلائے۔ انشاءاللہ اگلا واقعہ میں کل ڈالوں گی، اور میرے واقعے کو ذرا غور و فکر سے سنیں تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ بہت ہی دلکش واقعہ ہے، دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے، تو اس کو دل سے سنیں، ذرا ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور دل سے سنیں لگاتار۔ آپ نہیں دیکھنا چاہتی تو نہیں دیکھیں چلا کے اس کو، کیونکہ وائس ہی ہے اس میں، ویڈیو تو ہے نہیں، تو وائس ہی سنتی رہیں، لیکن سنیں ضرور، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ اچھے کر کے بتائیں کہ کیسا واقعہ لگتا ہے آپ کو۔ میں رات میں اس کو ایڈ کرتی ہوں، ریکارڈ کرتی ہوں ویڈیو کو، اور رات میں ہی 1 یا 2 بجے میں اس کو ویڈیو کو ڈالتی ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ڈال پاتی تو صبح میں ڈالتی ہوں۔ تب تک کے لیے لیتی ہوں اجازت، اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔